سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ فٹافٹ بتاؤ، اتنی دیر بیٹھ نہیں سکتا۔ میری جان میں دیتے رہ کے تلا کر دی پتر یوٹیوب چھڈ دے مولا دا واسطہ دے اور دیکھ پتر تینوں نہیں میری بات سنو، آپ لوگوں کے لیے نا یہ چیز مذاق ہے، یہ چیز مذاق نہیں ہے۔ میں نے اتنی آسانی سے یہ چیز ارن نہیں کی، سمجھ لگی ہے؟ کل بھی آپ نے مجلس والے دن پہ بھی کہا کہ یوٹیوب چھوڑ دو، آج صبح علی بھائی نے بھی کہا یوٹیوب چھوڑ دو، آپ پھر کہہ رہے ہو یوٹیوب۔ ایسے کیسے اپنا کاروبار، اپنا دال روٹی کبھی کسی نے بند کیا؟ مجھے میرا بیٹا چاہیے صرف۔ میں اتنے چلاواں یوٹیوبر جب بھی اتنے یوٹیوبر کسی کے پیچھے کیوں پڑتا ہے؟ ہر بندہ تیرے پیچھے پڑتا ہے، مجھے نہیں چاہیے پیسہ۔ دیکھ تو میرا پوتے نو مگر لا یوٹیوب نو میرا پوتے تینوں کوئی تیری دار روٹی نہ نہیں چلتے، تو ٹھیک نہیں ہے نا پوت، دفع کر دے میرا۔ میں ٹھیک ہوں، ایسے نہیں ہوتا، آپ لوگ ایسے نہ کریں۔ ایک 80 لاکھ بندہ تقریباً 80 لاکھ بندہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 80 لاکھ دی بول میرے باری اللہ انہوں نے سلامت رکھے۔ دشمن، میری بات سنو، مولا علی کا فرمان ہے کہ جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا مقام۔ اگر باقی یوٹیوبرز کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہوا، میری دعا ہے کسی کے ساتھ یہ مسئلہ نہ ہو، سب اپنے گھر کے رہیں، گھر پہ گھر کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ جتنے کماؤ اتنے وکیلوں کو نہ دینے پڑے، اتنا سوکھا نہیں ہے چیزیں دیکھنے میں لگتی ہیں۔ جنہیں کمائے 2 مہینے دیا کمائیاں میں وکیلاں نو دتیاں نے، ٹھیک ہے؟ ایویں ہی نہیں، لیکن یہ کہ مجھے یہ پتا ہے میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے کیا کچھ نہیں، میں کرمنل نہیں ہوں الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اور بس میرے تے بلا وجہ چلو ٹھیک ہے لوگوں نے چڑھائی ہوئی ہے، لیکن یہ چیزیں دنیا کے ساتھ ساتھ ہی ہیں، آپ بھاگ نہیں سکتے۔ بھاگ جائیں گے تو پھر ہم حسینی کیسے کہلائیں گے؟ بتاؤ نا، بھاگ گئے تو حسینی کیسے کہلائیں گے؟ بھاگنے والے دن ہم پیدا ہی نہیں ہوئے، بڑی ہستیاں تھی ہم ان کے پیروکار ہیں۔ ذاتی ہماری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی نہیں ہے، کوئی ذاتی رنجش نہیں ہے کہ ہم اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں۔ جتنے بھی دنیا کے اندر بسنے والے انسان ہیں، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے سکھ ہیں، چاہے کسی مسلک مذہب سے تعلق رکھنے والے ہیں، ساری انسان اللہ کے بندے ہیں، رب کی مخلوق ہے، اور مخلوق سے محبت کرنا رب العالمین کا حکم ہے، رب مصطفیٰ کا حکم ہے کہ آپ مخلوق سے محبت کرو۔ مخلوق میں انسان بھی آگے، جانور بھی آگے، چرند بھی آگے، پرند بھی آگے، جتنی بھی 18,000 مخلوقات ہیں، اللہ کا حکم ہے ان سے محبت کرو۔ پھر ان ساری مخلوقات کے اندر اللہ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا، پھر انسان سے بھی محبت کا حکم دے دیا۔ تو ہمارا کسی کی ذات کو نشانہ بنانا، کسی کے اوپر اعتراض کرنا یا کسی کے اعتراض کا جواب دینا، یہ اس کی ذاتیات کی وجہ سے نہیں ہے، ہم اس کی ذات کو نشانہ بنانا نہیں۔ جب وہ مذہب پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا، یا اصحاب محمد پر تان تشنیع کرے گا، یا کسی ولی کو ٹارگٹ نشانہ بنائے گا، قرآن کے اندر تعریف کرے گا، احادیث نبویہ کو بگاڑنے کی کوشش کرے گا، اسلام کو بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرے گا، ہمارا اس کے ساتھ اختلاف رہے گا، ہم اس کے خلاف چلیں گے، ہم اس کو دن کو تارے دکھانے کی کوشش کریں گے، اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے، اور اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے ہم محنت کوشش کرتے رہیں گے۔ تو ہمارا رجب بٹ نامی یوٹیوبر کے ساتھ کوئی ذاتی اختلاف تو ہے نہیں، ہمارے ساتھ اس کی کوئی زمینیں، اس نے محرم الحرام کے جلسے کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ ابو سفیان اور یزید کے دادا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہا ہے یزید تیرے جد پہ، تو جد سے مراد حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ ان پر لعنت نعوذ باللہ۔ اور ابو سفیان وہ ہستی ہیں جن کو فتح مکہ کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے عزت کے اعلیٰ مقام پر پہنچایا، فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ بھی اس کو بھی معاف کر دیں۔ آپ ان کو ٹارگٹ نشانہ بنائیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں۔ کتنی پہلے گستاخیاں اس رجب بٹ نامی ملعون نے کی ہیں، کتنی دفعہ اصحاب محمد پر یہ بھونکا ہے، اور اس نے ان کے خلاف اپنے اندر کا زہر نکالا ہے۔ اگر پہلی گستاخی پر اس کو پکڑ لیا جاتا، اس کو اس کی سزا دی جاتی، پھر یہ دوبارہ جرت نہ کرتا، دوبارہ اصحاب محمد کو تان تشنیع کا نشانہ نہ بناتا، اصحاب محمد کے بارے میں اپنی زبان کو نہ کھولتا، جب پہلی دفعہ اس کو اس کی کیے کی سزا اس کو مل جاتی۔ مگر افسوس ہے کہ آج اب بھی گستاخی کے باوجود اس کو چھوڑا جا رہا ہے، گستاخی کے باوجود جب تک اس کو نہیں پکڑا گیا، اور یہ خود اقرار کر رہا ہے کہ کتنے پیسے میں نے وکیلوں کو دی، اور اس کی کروڑوں میں اس کی آمدن ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی لاکھ 2 لاکھ ہے، کروڑوں کے اندر اس کی آمدن ہے، اور کہہ رہا ہے کہ میں 2 مہینے ہو چکے ہیں، میں نے 2 مہینوں کی کمائی وکیلوں کو دے چکا۔ تو مطلب یہ ہے کہ پیسے دے کے یہ چھوٹ رہے ہیں، مطلب جو گستاخی کرے گا اداروں کو پیسے دے گا چھوٹ جائے گا، غلط بات ہے۔ پھر قانون کا کیا فائدہ، ملک پاکستان کے آئین کا کیا فائدہ؟ جب تک ایسے لوگوں کو ان کے کیے کی سزا نہیں دی جائے گی، ملک کے اندر فرقہ واریت کی آگ بھڑکتی رہے گی، اور ملک کے اندر جو فضا امن کی ہے وہ خراب ہوگی۔
کیونکہ ہمارا سینہ تو اصحاب محمد کی محبت سے بھرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت فاطمہ، علی، حسن، حسین رضی اللہ تعالی عنہم، حضور کی بیگمات، ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، ان سب سے ہماری محبت، ان سب کی محبت سے ہمارا سینہ بھرا ہوا ہے۔ اولیاء کی محبت سے ہمارا سینہ بھرا ہوا ہے، انبیاء کی محبت سے اہل سنت والجماعت کا سینہ بھرا ہوا ہے۔ ان سب سے محبت تو ہم ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور آپ ان سب کو تان تشنیع کا نشانہ بنائیں، غلط بات ہے۔ تو اداروں سے بھی گزارش ہے کہ اس کو فی الفور گرفتار کیا جائے، اور جتنے لوگوں کے سینے چھلنی ہوئے، جتنے ایمان والوں کے دل مجروح ہوئے اس کے کلمات سے، ان کے زخموں کو بھرا جائے، اس کو گرفتار کر۔ اور اس کی ماں اس کو کہہ رہی یوٹیوب چھوڑ دو، اس کی ماں اس کو نصیحت کر رہی بیٹا یہ کام چھوڑ دو، دوسرے بھی تو یوٹیوبر ہیں، ان کو تان تشنیع کا نشانہ نہیں بنایا جاتا، سارے لوگ تمہاری طرف ہی انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ مذہب کے نام پر نہیں آتے مارکیٹ میں، دوسرے لوگ اصحاب محمد کو تان تشنیع نہیں کرتے، یوٹیوبر اہل بیت کو آڑ بنا کر صحابہ پر نہیں تان تشنیع کرتے، صحابہ کے خلاف اپنی زبان نہیں کھولتے، ان کا جو مشن ہے، مقصد ہے، اپنی فیملی دکھانا، پیسے کمانا، وہ اسی میں لگے ہوئے، وہ اسی میں مگن ہے۔ اگر رجب بٹ نامی شخص کو نشانہ بنایا جا رہا ہے کبھی اس گستاخی سے پہلے، تو وہ یہ فیملی ولاگر کی وجہ سے بھی ہے کہ یہ کام غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور اس کو نشانہ صرف نہیں بنایا جا رہا، باقی سارے فیملی ولاگروں کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ غلط ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، ہمارے نوجوان طبقے کو آپ لوگ خراب کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان طبقے کے اخلاق کا دیوالیہ نکال رہے ہیں، ہمارے نوجوان طبقے کو آپ سیرت مصطفیٰ، قرآن اور سلف صالحین کی زندگیوں سے دور کر رہے ہیں، آپ مغربی کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ اپنی گھر کی ماں بہن بیٹیوں کو لوگوں کو دکھا رہے ہیں، یہ غلط ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے ہمارے نوجوان طبقے کے ساتھ۔ جیسے دوسروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، دوسروں کے اس کام کو رد کیا جا رہا ہے، ایسے ہی رجب بٹ کے اس کام کو بھی رد کیا جا رہا ہے، مگر دوسروں نے کبھی اصحاب محمد کو تنقید نہیں کی، دوسروں نے کبھی رسول اللہ کے صحابہ پر اپنی زبان کو نہیں کھولا، دوسروں نے کبھی اہل بیت کی آڑ میں کبھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی صحابہ ہیں ان پر کبھی تان تشنیع نہیں کی۔ جب انہوں نے نہیں کی تو ہم کون ہوتے ہیں ان کو کچھ کہنے والے؟ تو رجب بٹ یہ پہلے کتنی گستاخیاں کر چکا ہے، کتنی دفعہ یہ زبان کھول چکا ہے۔ رجب بٹ کو کوئی ایسے ذاتیات کی بنیاد پر نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ نہیں، ذاتیات کی بنیاد نہیں ہے، یہ ان شخصیات کی بات ہے جن کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ ان شخصیات کا معاملہ ہے جن کو اللہ نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرا سارے صحابہ کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، یہ ان شخصیات کا معاملہ ہے جن سے اللہ بھی راضی ہو گیا، اللہ کا رسول بھی راضی ہو گیا، ان شخصیات کا معاملہ ہے جنہوں نے اپنا سارا کچھ دین کی سربلندی کے لیے لگا دیا تھا۔ اب یہ رجب بٹ ان کی ذات کو نشانہ بنائے، ہم چپ ہو جائیں؟ ہمارا ایمان، ہمارا اسلام تو اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا ایمان اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو میرے اصحاب کو گالی نکالے تم ان پر لعنت بھیجو، ان کے شر سے اپنے آپ کو بچاؤ، اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے پیچھے بھی چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ ہمارے سر کا تاج، اہل بیت ہمارے سر کا تاج، کوئی بھی ان کے معاملے میں گستاخی کرے گا، چاہے وہ کسی مسلک، کسی مذہب کا ہو، چاہے اصحاب محمد پر زبان درازی کرے، چاہے اہل بیت کے بارے میں گفتگو کرے، چاہے یزید کے دفاع میں وہ آئے، چاہے وہ انبیاء کی ذات کو نشانہ، کسی قیمت میں، کسی موڑ پر ان کو معاف نہیں کریں گے۔